السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 730 ہے اور سورہ انفال کی 2 آیتوں کی آج ہم تلاوت اور تشریح کریں گے، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب یعدکم تم سے وعدہ کر رہا تھا اللہ احدی الطائفتین 2 گروہ میں سے ایک کا، انہا کہ یقیناً وہ لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا کہ غیر ذات الشوکت جو غیر مسلح گروہ ہے، تکون وہی ہو لکم تمہارے لیے، ویرید اور چاہتا تھا اللہ ان یہ کہ یحق و ثابت کر دکھائے الحق حق کو بکلماتی اپنے حکموں کے ساتھ، ویقطع اور کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑوں کو، لیحق تاکہ وہ حق کر دکھائے الحق حق کو، ویبطل اور باطل کر دکھائے الباطل باطل کو، ولو اگرچہ کہ کریہا ناپسند کریں المجرمون مجرم لوگ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا۔ دوسری بات، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ نہیں ملے، وہ تمہیں ملے۔ اور تیسری بات، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے۔ اور چوتھی بات، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ اور 5ویں بات، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ 6ویں بات، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات ناگوار ہو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت کی روشنی میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کی بات سن کر، جو حضرت سعد بن معاذ نے پسری حوصلہ افزا بات کہی، پوری طرح حمایت کی، 100% حمایت کی، جو انصار میں سے تھے، اور جب بات سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو خوشخبری قبول کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ 2 جماعتوں میں سے تم کو ایک جماعت پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک کون سی 2 جماعتیں؟ ایک جماعت جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، جو تجارت کی غرض سے ملک شام گیا ہوا تھا، اور ملک شام سے تجارتی یہ قافلہ واپس لوٹ رہا تھا، اور دوسری جماعت قریش مکہ کی تھی، جو لشکر تھا جس کو ابو جہل باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ ناچنے گانے والی عورتیں اور اسباب عیش و عشرت اور اونٹوں اور پورے اسباب جو جنگ کے اسباب ہوتے پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ چاہتے تھے کہ جو تجارتی قافلہ ہے اس سے متبیڑ ہو، تمہارے غنیمت ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ وقت ہے اور حق کا حق ہونا معلوم ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا معلوم ہو جائے، دودھ کا دودھ ہو جائے، پانی کا پانی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ جس جماعت سے مقابلہ ہوگا ان کے مقتولین کہاں کہاں پڑے ہیں۔ اتنی صاف بات سرکار نے فرما دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک غلام سے ملاقات ہوئی، حضرات صحابہ نے اس سے پوچھا کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ ابو جہل، عتبہ اور امیہ بن خلف آ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ جب ابو سفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ایک دن یا 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس سے تعرض کرنے نکلے ہیں، وہ قافلہ تو نکل چکا ہے، اب قریش مکہ کے آنے کی خبر سنی گئی ہے، ان سے مقابلہ ہونے کی بات بن رہی ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو قریش کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، آپ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، آپ نے پھر وہی
سوال فرمایا کہ قریش مکہ سے جنگ کرنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے وہ جواب دیا جو گزرا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ سوال جواب مقام روحا میں ہوئے۔ بعض صحابہ نے جو یہ کہا تھا کہ ہمیں قریش مکہ سے جنگ کی طاقت نہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ان فریقا من المؤمنین لکارہون کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرتا ہے، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون کہ وہ آپ حق کے بارے میں اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکا کہ گویا وہ موت کی طرف ہاں کے جا رہے ہیں، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہوں۔ جب ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر مسلمانوں کی زد سے بچ کر نکل گیا تو اس نے قریش مکہ کے پاس خبر بھیجی کہ تم ہماری حفاظت کے لیے نکلے تھے، اب جب کہ ہم بچ کر نکل آئے ہیں تو تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، لہذا تم بھی واپس چلے آؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم ہم واپس نہیں لوٹیں گے جب تک ہم بدر نہ پہنچ جائیں، وہاں 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانے کھائیں گے، کھلائیں گے، شرابیں پیئیں گے، گانے والیاں گانے سنائیں گی، اور عرب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مقابلے کے نکلے تھے، ہمارے اس عمل سے ایک ڈھاک بیٹھ جائے گی اور لوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے، لہذا چلو اور آگے بڑھو۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تمہیں غلبہ دیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ سے مشورہ فرمایا تو ان میں سے بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابو سفیان کے قافلے ہی کا پیچھا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تجارت سے واپس ہو رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، ان میں لڑنے کی قوت اور شوکت نہیں ہے، لہذا ان پر غلبہ پانا آسان ہے۔ اور قریش کا جو لشکر مکہ مکرمہ سے چلا ہے وہ لوگ تو لڑنے ہی کے لیے چلے ہیں اور تیاری کر کے نکلے ہیں، لہذا ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ ان لوگوں کی اس بات کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے کہ وہ جماعت تمہارے قابو میں آ جائے جو قوت و طاقت والی نہیں تھی۔ قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں دی تھیں اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ حق نہ خود قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے، غیر متوقع طور پر بدر میں پہنچے اور ماری کا پیش آنے کی صورت بن گئی۔ اس طرح یہ حالات آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کو اس آیت میں بتایا جو صحابہ کرام میں سے ایک جماعت یہ چاہتی تھی، وہ کیا چاہتی تھی اور کیا نہیں چاہتی تھی۔ گزشتہ 2 آیتوں کی تشریح میں ہم نے جنگ بدر سے متعلق اہم باتیں بتلا دیے تھے، جس میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ مکے سے ایک قافلہ تو تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا جس کے سردار ابو سفیان تھے، وہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس ہو رہا تھا تو اس وقت اس قافلے میں 30 سے 40 افراد اور 1000 اونٹ تھے۔ جب ابو سفیان کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں مدینے کی طرف سے مسلمان اس کے تجارتی قافلے پر حملہ نہ کر دیں تو ابو سفیان نے مکے والوں کو اس خطرے کی اطلاع دی، تو مکے سے مقابلے کے لیے ابو جہل کی قیادت میں 1000 افراد نکلے اور یہ قافلہ باقاعدہ طور پر پوری تیاری کے ساتھ نکلا تھا۔ ابو سفیان نے اپنا قافلہ لے کر راستہ کاٹ کر آگے بڑھ کر اپنا کام کر لیا۔ اب مکے کے اس قافلے سے مقابلہ کرنے کی نوبت آ گئی جو پورے کر و فر کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف نکل پڑا تھا۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے لیے ہے اور تم خواہش کر رہے تھے کہ جو جماعت شوکت والی نہیں ہے وہ تمہارے لیے ہو جائے، یعنی ابو سفیان کے قافلے سے مقابلہ ہو اور ابو جہل کے قافلے سے مقابلہ نہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات اور اپنے احکامات کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ایسی طاقتور جماعت جو 1000 آدمی کے ساتھ آئی ہے جس کے پاس سارے اسباب ہیں اور اس جماعت سے 2 بدو میدان بدر میں مقابلہ ہو اور ان دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے اور رب ذوالجلال کی قدرت اور طاقت ان کے ساتھ کس قدر کام کر رہی ہے، اور ایک زبردست جنگ اور مقابلے کے ذریعے حق کا حق ہونا بھی ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے، اس طرح کافروں کی جڑوں کو کاٹ ڈالا جائے۔ جنگ بدر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ مشرکین مکہ ذلیل و خوار ہو کر لوٹے، باوجود کہ مسلمان صرف 313 تھے اور کافر 1000 سے زیادہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے موقع پر جب مقابلے کی نوبت آئے تو مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔